یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 2، اور یہ عبد الرزاق صنعانی کیا نا، عبد الرزاق بخاری مسلم احمد بن حنبل یہ سب اس سے روایت کرتے ہیں، اور نہایت ثقہ۔ جزء ثانی کتاب ہے مجلس علمی کے سن 1970 میں، صفحہ نمبر 123 میں ملاحظہ فرمائیے۔ اب عمر کے حرکات آپ دیکھیں نماز میں، یہ نماز پڑھتا کس طرح تھا یہ آدمی؟ وہ ایک روایت دو روایت نہیں، کئی روایت میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا خلیفہ صاحب؟ اگر یہی حرکات آپ کسی محلے کے مولوی سے دیکھیں گے، کیا اس کو نہ وہاں پہ لوگ اس کو امام جماعت رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ٹھیک ہے نا، یا اس کو وہاں سے بھگا دیں گے؟ اب آپ اس کو، میں روایت کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ خود سوچئے۔ یہ اس کے سب رجال ثقات، اس کے صحت بھی ثابت کر دیں گے۔ عبداللہ بن حنظلہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے عبداللہ بن حنظلہ نے کہا صلیت خلف عمر بن خطاب المغرب، میں عمر بن خطاب کے پیچھے نماز مغرب پڑھ رہا تھا۔ فلم یقرأ فی الرکعۃ الاولی بشیء، پہلے رکعت میں اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ فاتحہ نہ سورہ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، رکوع، کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے۔ آپ نے ایسے نماز دیکھا ہے زندگی میں بھائی؟ بھائی یہ کیسی نماز ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا بھائی۔ اب یہ کیسے، کیوں اس طرح کرتا تھا؟ وہ بھی وجہ بھی آئے گا نا آپ کو۔ ثم قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين وسورتين، اور دوسرے رکعت میں اس نے 2 فاتحہ پڑھی، 2 سورتیں پڑھی ہیں۔ پہلے رکعت میں کچھ نہیں پڑھا، دوسرے رکعت میں 2 سورتیں پڑھی ہیں اور 2 فاتحہ پڑھی ہیں۔ ثم سجد سجدتين قبل التسلیم، پھر اس سلام دینے سے پہلے اس نے 2 سجدے بھی کیے، سجدے صاحب۔ اچھا چلیں، کہتے ہیں وہ بھول گیا تھا پہلے۔ یہ ایسا بھولنا یعنی مشکل ہوتا ہے کہ انسان بھول جائے اس طرح، چلے کہتے ہیں بھول گیا تھا، اور پھر کہتے ہیں چلیں اس نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کوئی حدیث سنی ہوگی کہ جو فاتحہ اور سورہ کو بھول جاتا ہے، پھر اس کا طریقہ کار وہی ہے جو عمر نے کیا۔ اچھا اگلا حدیث دیکھیں۔ عبد الرزاق روایت کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب، یہ سب روایت صحیح ہیں، ان عمر الخطاب صلی العشاء الاخرہ بالجابیہ فلم یقرأ فیہا حتی فرغ فلما فرغ فأطاف به عبد الرحمن بن عوف وتنحنى له حتى سمع عمر بن الخطاب حسه وعلم انه ذو حاجه۔ عمر بن الخطاب نے ہمیں نماز مغرب پڑھایا جابیہ میں، شام کے راستے میں۔ اچھا، اور جب اس نے نماز میں نہ سورہ کچھ بھی نہیں پڑھی، اس نے سب چھوڑ دی اس نے بھائی۔ نماز جب ختم ہوا تو عبد الرحمن بن عوف بڑا پریشان، وہ کہتا عمر کے پیچھے پاس جاتا، تو عمر کو پتہ چل گیا کہ اس کو کوئی کام ہے، پوچھا کہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا عبد الرحمن بن عوف ہوں۔ اس نے کہا تجھے کام ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتا ہے آ جاؤ۔ وہ چلا گیا عمر کے پاس، وہ اپنے خیمے میں گیا ہوگا۔ ارأيت ما صنعت آنفا احده اليك رسول الله صلى الله عليه وآله ام رأيته يصنع؟ قال ما هو؟ قال لم تقرأ في العشاء۔ اس نے کہا کہ ابھی آپ نے جو حرکت کی ہے نماز میں، یہ کیا پیغمبر کی سنت ہے؟ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص حکم نماز سکھایا جو ہمیں نہیں سکھایا بھائی؟ کہتا میں نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتا ہے تو نے کیا نماز عشاء میں تو نے کوئی سورہ پڑھا ہی نہیں، نہ فاتحہ نہ سورہ، کچھ بھی نہیں پڑھا بھائی تو نے، یہ کون سی نماز ہے؟ وہ کہتا ہے او فعلت، میں نے یہی کیا؟ کہتا ہاں جی ہاں آپ نے یہی کیا، نماز پڑھی ہے، نہ فاتحہ نہ سورہ نہ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ یہ کیا چکر، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ تو نے پیغمبر نے آپ کو کوئی خاص نماز سکھائی ہے؟ کہتا میں نے کیا؟ ہاں۔ کہتا آپ نے بالکل یہ کیا؟ کہتا انی سہوت۔ اچھا یہ مجھ میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ اچھا کیوں بھول گئے تھے؟ جہزت عیرا من الشام حتی قدمت المدینہ، میں عیر بولتے ہیں قافلے کو، جو تجارت کا قافلہ ہوتا ہے نا، مسافروں کا قافلہ، میں نے قافلے کو اس پہ مال کیا کیا ہے؟ سوار کیا مال۔ جہزت عیرا، میں نے بھائی پورا قافلہ، یعنی یہ آدمی تھا دلال نا، وہ دلالی، اس کے دلال خلیفہ بن گیا لیکن ابھی ہے ہی دلال، اس کے ذہن میں ابھی اون خچر وغیرہ کی سوچ ہے کہ یہ قافلہ شام سے اگر نکل جائے اس میں کتنے خچر ہونے چاہیے، کتنے گدے ہونے چاہیے، کتنا اونٹ ہونے چاہیے، پھر ان پہ خچر پہ ہمیں کیا رکھ، کون سا سامان بہتر ہے، گدے پہ کیا رکھ دیں بہتر ہے، اونٹ پہ کیا رکھ دیں بہتر۔
تو کہتا ہے میں نے جب نماز پڑھتے ہوئے میرا ذہن اور مقام پہ تھا، میرا ذہن شام میں تھا، شام میں ایک قافلہ بنا رہا ہوں، قافلے میں حیوانوں کو، جو حیوان ہوتے ہیں خچر، وہ دلال آدمی جانوروں کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، جو اس نے پورا زندگی اس کی دلالی میں گزری ہے۔ پھر میں نے اس کو قافلہ بنایا، قافلہ کو میں نے سامان لگا دیا، پھر قافلہ کو میں اس کو لے کے آیا ہوں، شام سے مدینے تک پہنچا دیا میں نماز میں۔ جب اس کی حالت یہ ہے تو لازمی بات ہے، تو میں کیسے آپ کو وہ سورہ وغیرہ بھول گیا تو بھول گیا بھائی۔ اچھا پھر کہتا قال من المؤذن، اس نے کہا مؤذن کون ہے؟ فاقام الصلاة ثم فصلى العشاء للناس، اس نے کہا دوبارہ اذان دے دو، ٹھیک ہے نا، دوبارہ اذان دے دو، اور مؤذن کو بلا، مؤذن آیا، دوبارہ سب کو بلا کہ چلو نماز باطل ہے، دوبارہ نماز پڑھاتے ہیں۔ فلما فرغ قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها ان الذي صنعت عنفا اني سهوت، ابھی کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو میں نے ابھی کیا وہ خطا کیا، اور بھائی میں انی جہزت عیرا من الشام حتى قدمت المدینہ، میں نے ایک پورا قافلہ بنایا شام سے، اس کو مدینے تک میں نے پہنچا دیا۔ فقسمتها، پھر میں مدینے میں اس کا سامان بھی تقسیم کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ نماز میں جو ہوتا ہے، نماز میں یہ اپنا وہ پرانا دلالی والا کاروبار اسی میں چلا جاتا تھا۔ قلت من تحدث هذا لا ادری غیر انی لم آخذ الا من ثقۃ، راوی کہتا ہے میں نے سب اس کے روایتیں سب ثقات سے نقل کیا۔ اچھا اگلا روایت، روایت نمبر 2773، زیاد بن عیاد اشعری کہتے ہیں صلی بنا عمر بن الخطاب علی العشاء فلم اسمع قراءته فيها، کہتا ہے عمر نے ایک دفعہ میں نماز پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ اس نے نہ آیت نہ سورہ کچھ بھی نہیں پڑھا بھائی، نہ فاتحۃ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ فقال له ابو موسى الاشعری ما لك لم تقرأ یا امیر الفاسقین، ابو موسیٰ الاشعری نے کیا ہو گیا، او بھائی سورہ پڑھو، کوئی فاتحہ پڑھو، یہ کون سی نماز ہے؟ قال كذلك يا عبد الرحمن بن عوف، اس نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے بھی پوچھا، یہی ہوا ہے بھائی۔ عبد الرحمن نے کہا جی آپ نے نماز جو غلط پڑھائی ہے۔ فامر المؤذن فاقام الصلاة وقرأ قراءة فسمعتها وانا في مؤخر الصفوف، پھر اس نے دوبارہ کہا کہ اذان دے دو، اور دوبارہ لوگوں کو بلایا، دوبارہ جماعت ہوئی ہے۔ جب نماز ختم ہوئی ہے تو پھر اس نے سورہ پڑھا، انی کنت لاصلی واحدث فی نفسی بعیر بعثتها من المدینة باقطابها واحلاسها متى یاتی، اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے مدینے سے قافلے کو اپنی نماز میں بھیجا ہے، قافلہ بنایا، قافلہ مدینے سے بھیجا ہے، اور اس پہ میں نے جو ہے اس پہ میں نے دیکھیں وہ آدمی ہوتا ہے نا وہ دلال خچروں کا گدوں کا، کہ میں نے اس پہ زین کون سی رکھنی ہے۔ اب سیڈل بیگ ہوتا ہے نا، اردو انگلش میں سیڈل بیگ بولتے ہیں، اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، وہ خچر پہ گدے پہ اور اونٹ پہ وہ ڈالتے ہیں، اس میں سامان رکھتے ہیں پرانے زمانوں، تو اس میں کون سے اس پہ خچر پہ کون سے ہونے چاہیے، یہ سیڈل بیگز ہونے چاہیے، اس سیڈل بیگز میں کیا رکھ دوں، وہ سب میں اسی فکر میں تھا۔ اور پھر کمبل کیسے اس پہ رکھ دیں، یہ سب وہ کمبل رکھتے تھے نا وہ خچروں پہ، وہ اب بھی رکھتے ہیں، اب اگر آپ گاؤں وغیرہ گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ، کہتا ہے وہ عمر نے پھر فتویٰ دیا کہ نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر، قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر اگلا روایت دیکھیں، شعبی روایت کرتے ہیں کہ عمر نے مغرب پڑھایا، اس میں کس نے کسی قسم کی قرآت وغیرہ نہیں کی۔ ثم فأمر المؤذن فعاد الأذان والإقامة ثم عاد الصلاة، پھر اس کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے نماز ہی غلط پڑھی ہے، نہ سورہ نہ فاتحہ کچھ بھی نہیں، پھر اس نے دوبارہ سب لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھایا، اذان بھی دوبارہ دلوایا۔ حدیث نمبر 2755، اس میں یہ ہے کہ عمر نے نماز عشاء پڑھایا ہے، اور اس نے قتادہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سنا کہ وہ کوئی کچھ بھی پڑھا ہو، سورہ وغیرہ پڑھا ہو۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے نہیں پڑھا ہے تو اس نے کہا انی جہزت عیرا من المدینة حتى ورد الشام فكنت ارحلها مرحلة مرحلة، اس نے دوبارہ لوگوں کو نماز پڑھایا اور کہا ہے کہ بھائی میں نے تو ایک قافلہ بنایا تھا پھر ایک قافلہ بنایا میں نے قافلہ بنایا تھا تجارت کا، مدینے سے میں اس قافلے کے ساتھ تھا،
منزل بمنزل میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا. خچر کہاں ہے, گدا کہاں ہے بھائی وہ بھائی دلال جو ہے خلیفہ بن گیا لیکن اب بھی دلال ہی ہے. ٹھیک ہے نا, ہے کہ نہیں بھائی دلال. پھر اس نے لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھوایا.